دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اور آپ کے پاس صحت ہو کہ آپ باہر جا سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کے خزانے آپ کے سامنے لا کے رکھ دیے۔ اور دیکھیں، ہر آزمائش اور پریشانی میں، ہر مشکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اس حدیث کو ذرا کھولتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ مثال کے طور پر، میرے پاس مال کم ہے تو میں مجھ سے اپنے سے غریب آدمی کو دیکھوں۔ میرے پاس صحت نہیں ہے، میں اب بیمار ہوں، لیکن دنیا میں بے شمار لوگ ہیں کہ جنہیں مجھ سے زیادہ شدید بیماری ہے، تو میں اپنی بیماری پہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ میرے ساتھ مسائل ہیں زندگی کے اندر، لیکن بے شمار لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جن کے ساتھ مسائل بھی ہیں، یعنی مال کے مسائل بھی ہیں، صحت کے مسائل بھی ہیں، خاندان کے مسائل بھی ہیں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں بھائی، میرے ساتھ تو بہت اچھا معاملہ ہے۔ اگر آپ کمپیریزن کریں گے، یعنی دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کسی مشکل اور پریشانی گزرتے ہیں کہ جو آپ سے زیادہ مشکل اور پریشانی میں ہیں، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، صورتحال کے اعتبار سے، یعنی ہر لحاظ سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں تو شاید کچھ بھی پریشان نہیں ہوں۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ صبح اٹھائے اور آپ کے پاس اس دن کا رزق ہو اور آپ کے پاس امن اور چین ہو اور آپ کے پاس صحت ہو کہ آپ باہر جا سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کے خزانے آپ کے سامنے لا کے رکھ دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ناشکرے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں صحت دیتا ہے تو ہم اپنی صحت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اگر ہمیں امن اور چین دیا ہے تو آج دنیا میں بے شمار ممالک وہ ہیں کہ جہاں لوگ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے، لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں۔ 45 سیکنڈ کا ارتھ کوئک تھا ترکی میں، آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں لوگوں کی زندگی تہس نہس ہو گئی۔ لوگ زمین پر آ گئے، جو 45 سیکنڈ پہلے ایک بڑی خوشحال صورتحال میں تھے، وہ زمین پر آ گئے۔ تو آپ جب بھی کسی مشکل اور پریشانی سے گزرا کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ وہ لوگ جو آپ سے زیادہ خراب صورتحال کے اندر ہیں، جب آپ ان کو جا کر دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کا شکر کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا کریں، اس کے نتیجے میں انسانوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ہسپتالوں میں جایا کریں، اس سے انسان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ انسان کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ اپنے حالات پر، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہاں میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اندرون سندھ کے ایک دورے پر میں گیا اور وہاں ایک صاحب تھے۔ جب میرا معمول یہ تھا کہ جب میں کسی شہر میں جاتا تھا تو وہاں کے امیر جماعت سے ضرور ملتا تھا۔ تو ایک شہر میں پہنچا تو جمعیت والے مجھے لینے کے لیے آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ امیر جماعت جو یہاں کے ہیں ان کے حالات بہت خراب ہیں، اس لیے کہ ان کے کچھ قریب کے رشتہ داروں نے بتایا کہ ان کے گھر میں فاقے ہیں۔ وہ سائیکل کی ان کی ایک دکان تھی، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ اب میں بیٹھا ان سے گفتگو کر رہا تھا تو تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ شاید یہ اب مجھ سے اپنے حالات کا ذکر کریں گے۔ میں نے ان کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اتنی حیرت ہوئی آنسوؤں کے ساتھ اس غریب آدمی نے، جس کی سائیکل کی دکان ہے، کہ جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے، مجھ سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم اللہ کے سامنے کس طرح جواب دیں گے کہ ہم نے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ دیکھیں یہ ایک پرسپیکٹیو ہے۔ وہ لوگ جو شکایت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں شکایت کریں گے، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔